نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ مسلمان ہو کر جب کسی دوسرے کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرے، بددیانتی اور خیانت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک دکاندار کا غلہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور وہ گیہوں اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اوپر خشک گیہوں رکھے ہوئے ہیں اور اندر سے گیلے گیہوں نکلے۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے گیہوں جو ہے وہ گیلے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گیلے گیہوں اوپر کر کے کیوں نہیں رکھے تاکہ کسی گاہک کو دھوکہ نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال بٹورتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز فروخت کرنی ہو تو اس کے سارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ گاہک کو جو ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر ہم منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام بڑا لیتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت بڑی ہے، ان کے ایک ایک قول کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی زندگی کو اپنے لیے رہنما نہیں بناتے۔ آپ نے ایک تاجر کو بھیجا کپڑے دے کر، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، بڑے امیر تاجر تھے، تو اس میں تھان کے اندر کچھ داغ لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ جس کسی کو فروخت کرو گے اس کو کھول کر بتا دینا۔ اور جب وہ واپس آیا تو پہلا سوال اس سے کیا، اس لیے کہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں میرے رزق کے اندر جو ہے وہ کسی دھوکے کی وجہ سے حرام شامل نہ ہو جائے۔ تو پہلا سوال اس سے کیا کہ گاہک کو وہ داغ کھول کر دکھایا تھا؟ تو اس نے معذرت کی کہ میں تو بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لے جاؤ، یہ سارا مال جو ہے فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دو، یہ مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ اب میرے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس شخص کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ چلو جیسے بھی ہوا، اس شخص نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال کو اپنے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم لین دین اور معاملات میں کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور شہید کے بارے میں تو عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ شخص خیبر کے معرکے میں شہید ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید تو ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس کو ایک چادر کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمایا یہ چادر وہ تھی جو اس نے بیت المال میں سے یا مال غنیمت میں سے چوری کر لی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک شخص جو ہے وہ جہاد کے اندر شریک ہے، پھر شہید بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المال یا مال غنیمت میں سے وہ ایک چادر چوری کرنے کی وجہ سے اس چادر کے اندر وہ جلتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کے پاس عہدہ اور منصب ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، تو سارے اختیارات کو ناجائز استعمال کر کر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور فراڈ اور بے ایمانیاں کرتا ہے، گویا کہ وہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دھوکے اور فراڈ سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔